الله والله 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 الله والله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا واجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے سورۃ رحمان اور سورۃ واقعہ جو ہے اس کا مختصر وضاحت اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھنا چاہوں گی. جیسے کہ میں اپنی پہلی جو کچھ جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان میں بھی مختصر مفہوم صورتوں کا کچھ آیات کا جو ہے وہ میں بیان کرتی ہوں الحمدللہ. تو آج صورت رحمان اور صورت واقعہ دونوں صورتیں کروں گی کیونکہ ان دونوں صورتوں کا جوڑا ہے اور یہ بہت ہی پرانی بات اہم ترین صورتیں ہیں اور اس کی جو مجھے سمجھ لگی تھوڑی سی مختصر وہ آپ کو سامنے انشاءاللہ تعالی میں رکھنا چاہوں گی. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق اللہ. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نہایت مہربان ہے. نے اس قرآن کو تعلیم دی, اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سارے سب سجدہ ریز ہے. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میدان میں خلل نہ ڈالو, انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تعلق, ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. صدق اللہ العظیم. یہ مختصر تھوڑا سا چند آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب انشاءاللہ تعالی اس کا زمانہ نزول اور پھر اس کے بعد کچھ اہم نکات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. تو زمانہ نزول جو ہے صورت رحمان کا اور صورت الواقعہ کا تقریباً سملر ہے, 4 اور 5 نبوی. صورت رحمان کا جو ایک ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا 4 یا 5 نبوی میں, انہوں نے جا کر مقام ابراہیم پر صورت رحمان کی تلاوت کی اور جس کی وجہ سے مشرقین مکہ نے ان پر تشدد کیا, ان کو زخمی کر دیا اور وہ تلاوت کرتے رہے. جب وہ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ میں کل پھر جاؤں گا پھر تلاوت کروں گا, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. اور صورت الواقعہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہوئی, جو کہ آپ نے 6 جو تھی نبی میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا. صورت واقعہ اور صورت رحمان کا ربط آپس میں کیا ہے کہ صورت رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت, جلال اور جمال نظر آتا ہے اور صورت واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے. اور اس جلال کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. آپ نے فرمایا کچھ صورتوں کے آپ نے نام لے کر فرمایا اور ساتھ ہی صورت واقعہ کا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. صورت ہود, صورت واقعہ, صورت مرسلات, صورت انباء, صورت نبع, صورت شمس اور صورت تکویر, کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان تمام جو صورتیں ہیں ان میں قیامت کے مناظر جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی خوفناک ہیں اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اپنی امت کے لیے. اب صورت رحمان کی طرف آتے. صورت رحمان کا مرکزی مضمون جو ہے اور اس کے اہم نکات, سب سے پہلے تو اس میں ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کا نام اس میں اعظم ہے, جس کا ہمیں ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعاؤں میں شامل, اپنی دعائیں جب کرتے تو اس میں ہمیشہ اس کو شامل رکھتے تھے اور ہمیشہ التزام کے ساتھ درود کی تلقین فرماتے, کیونکہ اس میں اعظم کا توسل سے مانگی ہوئی دعا, یعنی کہ اس کے توسل سے مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی اور وہ قبول ہوتی ہے. اور پھر اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ تصدیق کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
ذوالکرام ہے، اور تکذیب کرنے والے جھٹلانے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی جو صفت اس میں ہے ذوالجلال، ان کے اللہ تعالیٰ کا جلال بھی اس میں نظر آتا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں جو ہے وہ سورۃ الواقعہ میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو اہم اس میں بات کی ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ یعنی کہ اہم ترین حکم جو ہے ہر انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا بنے، تصدیق کرے اللہ تعالیٰ کی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تصدیق کرنے والوں کی بھی دو اقسام سورۃ واقعہ میں بتائی ہیں، السابقون السابقون، یعنی کہ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، کہ وہ مقرب ہے۔ ایک تو اصحاب یمین ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ السابقون ہیں، اور سبقت لے جانے والے، اور یہی مقربین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتاتے ہیں ان ھذا لہو الحق الیقین، کہ بے شک یہ وہی یہ حق ہے یقین کرنے والوں کے لیے، یہ حق ہے، ایک سچی بات ہے جو کہ یقین کرتے ہیں۔ اور فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے رب کی تسبیح کرو جو کہ عظمت والا عظیم ہے۔ پھر اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے خافت الرافعہ، یہ بہت اہم دو الفاظ ہیں کہ جو قیامت کا منظر کھینچا، اس قیامت کے منظر میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہ بلند ان کے مقام ہوں گے، اور ان کے مقام جو ہے وہ نیچے ہو جائیں گے، اور کئیوں کے نیچے بلند مقام ہوں گے جن کے مقام وہاں پہ بلند ہو جائے گی۔ وہ طے و بالا کر جانے والی آفت ہوگی، یعنی کہ ایک تو وہ ایسا زلزلہ ہوگا جو کہ سارا منظر، ہر چیز کو بدل دے گی، طے و بالا کر دے گی۔ اور دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ وہاں پر بہتوں کو جو پست ہوں گے ان کو بلندیاں ملیں گی، اور بہت سے جو بلند ہوں گے ان کی پستیاں ان کا نصیب ہوں گی۔ پھر ان دو صورتوں میں یعنی کہ رحمان اور واقعہ، رحمان جو لفظ ہے وہ رحمت کی سے ہے، یعنی کہ رحمت کی شدت نظر آتی ہے رحمان میں، مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی عنایت۔ اور واقعہ کا جو مطلب ہے کہ گرنا، ثابت ہونا، ایسا حادثہ جس میں شدت پائی جائے، یعنی کہ وہ ایک زلزلہ ہوگا عذاب کا۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ رحمان، سورۃ رحمان کی طرف آتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ نام جو ہے یہ خصوص صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں ایک طوفانی جوش جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ علماء کرام نے بہت اس لفظ کی وضاحت کی، اور اس میں مختصراً وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر ہی وہ جنت میں جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت خاص ہمیں نظر آتی ہے اس میں بھی، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ قرآنی آیات اور صفات سے بھی انشاءاللہ آگے جا کے میں کروں گی۔ لیکن اس میں جو پہلی جو چار خاص طور پر آیات ہیں، الرحمن علم، یعنی کہ رحمان جو ہے وہ اپنی جو صفت میں ایک معلم بھی ہے، یعنی کہ وہ معلم ہے، وہ اس نے قرآن کو سکھایا، یعنی کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی بہترین صفت ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اور علم القرآن، اس نے قرآن کو سکھایا، کہ وہ قرآن کا معلم ہے۔ قرآن جو ہے وہ ایک رہنمائی کی کتاب ہے، ہدایت کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی سب سے بڑی رحمت جو ہمارے لیے ہے، ہر جو کائنات میں ہر چیز اس کی رحمت ہے، لیکن سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ ہے ہدایت، اور ہدایت قرآن کے ذریعے ہی ہمیں مل سکتی ہے، قرآن کے بغیر ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ خلق الانسان، پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کی بہترین تخلیق جو ہے وہ انسان ہے، پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، خوبصورت سے خوبصورت چیز اس نے پیدا کی، لیکن اس کی جو معراج ہے، جو اس کی تخلیق کی چوٹی ہے، وہ کیا، وہ انسان ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ پھر علمہ البیان، پھر اس نے بیان کی صلاحیت دی، یعنی کہ علمہ البیان، کہ اس نے بولنا سکھایا۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے
اور جو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان جو جانور ہیں وہ بھی بولتے ہیں، ان کی اپنی ایک زبان ہے، ہر جانور کی ایک زبان ہے، اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں. ہمیں بھی جانوروں کی زبانوں کا پتہ ہے کہ مرغی کیسے بولتی ہے، کوا کیسے بولتا ہے، اور کوئی بھی پرندے جو ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے بولتے ہیں. لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی خاصیت دی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن بیان ایک ایسا بہترین صلاحیت ہے، یعنی کہ انسان کی زبان سے اس کا انداز بیان جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کتنی سمجھ ہے، کتنی عقل ہے، اس کے اظہار سے پتہ چلتا ہے، اس کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے. بیان کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ انسان آپس میں مشورے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رائے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی کو گائیڈ کرتے ہیں، بہتری کی طرف لے جاتے ہیں. بامقصد زبان، بامقصد الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے الفاظ ہوتے ہیں، برے الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں. تو زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کہتے ہیں طاقتور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت انسان کو دی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو قرآن کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے زبان سے بڑھ کر کوئی بھی بہترین انداز نہیں ہو سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کہ جب ہم قرآن پاک سنتے ہیں اس کا اثر جو انسان کے اوپر ہوتا ہے، ایون جانوروں کے اوپر بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جانور کو ہم دیکھ لیں کہ ہر جگہ کے جانور جو ہوتے ہیں، اگر مرغی پاکستان میں ہے تو وہ اسی انداز میں بولے گی، بے شک وہ انگلینڈ میں ہو، بے شک وہ امریکہ میں ہو، بے شک وہ سعودیہ میں ہو. لیکن زبانوں کے ایسے انداز ہیں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی تو اپنی ایک زبان ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں ہزاروں کی زبانیں ہیں، اور ہزاروں زبانیں جو ہیں وہ مٹ چکی ہیں، اور ہزاروں زبانیں جو ہیں وہ آئیں گی. تو یہ بیان جو ہے ایک بہت پاورفل جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ دیا ہے انسان کو اپنے جو ہے اظہار کرنے کا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا، بیان کرنے کا. تو یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. تو سو بہترین اللہ تعالیٰ کا نام رحمان، بہترین اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن، بہترین اللہ تعالیٰ کی تخلیق انسان، اور بہترین اللہ تعالیٰ کا انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے بیان. اور پھر الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند جو ہے وہ حساب کے مطابق چل رہے ہیں. اب ہر چیز آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں، اور ستارے اور درخت جو ہے وہ سجدہ ریز ہے. آسمان بلند ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے میزان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر میزان پیدا کیا ہے. تو یہ صلاحیتیں جب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک حساب کے ساتھ، ایک پابندی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے. پھر یہ کہ میزان، ایک میزان جو ایک ڈسپلن قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ڈسپلن جو ہے اس کو لے کے جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. یعنی کہ یہ جو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنایا ہوا ہے، یہ پورا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اس کو، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کر سکتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اپنے زندگی میں میزان پیدا کرو، فیصلے جو ہے ان میں انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور تم اس میزان میں ڈنڈی نہ مارو. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے مطلوب کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں تمہیں ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، لیکن تم اپنے رحمان جو کائنات اللہ تعالیٰ مخلوق، تم خالق کی مخلوق ہو، لیکن تمہارے اندر وہ انصاف اور وہ عدل جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور تم نے وہ انصاف اور عدل جو ہے تم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کیونکہ میزان کا جو بگاڑ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری توحید بگڑتی ہے، ہمارا تقوی کمزور ہوتا ہے. اور اس کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہمیں دکھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر توحید اور تقوی جو ہے وہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ.
کہ تم عمل بن معروف اور نہی عن المنکر، تم جب تک تم کرتے رہو گے تمہارے اندر جو ہے وہ میزان ایک پیدا ہوتا رہے گا، اور تمہارے اندر ایک ڈسپلن جو ہے وہ پیدا ہوتا رہے گا۔ تو یہ چند آیات جو ہیں جو بہت پاورفل آیات ہیں اس سورت کی۔ اور پھر اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا سا اور اس کی وضاحت میں کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی جب صفات ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں 3 شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں، صفات کمالی اور صفات جمالی اور صفات جلالی۔ کمالی جو ہوتی ہے مکمل جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا، یعنی کہ اس کے علاوہ مکمل ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اور جمالی ہوتی ہے رحمان اور غفار، کہ جن سے توکل پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس سے ہم کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کے توکل انسان کے اندر پیدا ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی جیسے جمالی صفات ہے اس سے کیا انسان کے اندر توکل پیدا ہو۔ اور صفات جلالی ہوتی ہے قہار اور جبار، کہ اس کا قہار ہونا، اس سے جبار ہونا، اس سے ڈرنا اور سمجھنا اس بات کو، تو تقوی کی صفت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے یہ والی صفت۔ تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو بہت ہی ایک مختصر جو 2 سینٹینسز میں ہمیں سمجھ لگتا ہے کہ علم کی ابتدا کیا ہے کہ اللہ کو قہار اور جبار ماننا۔ یہاں پہ ابتدا ہوتی ہے نا، انسان جب سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو واقعی کہ اس کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور علم کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو ابتدا اور انتہا جب سپردگی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کتاب ربکم علی نفسہ رحمت، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر دیا ہے۔ ربکم ذو رحمت واسعات، یعنی کہ تمہارا رب بڑی وسعت یعنی کہ وسیع رحمت کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات میں کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا اور بڑی رحم فرمانے والا ہے۔ اور فرشتوں کا یہ قول ہے قرآن پاک میں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارا جو علم کی جو ابتدا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قہار اور جبار ماننا، اور اس کی انتہا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا اور اس کی رحمت میں آ جانا۔ پھر اس صورت میں آپ نے کیونکہ یہ بہت دفعہ یہ آیت جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بار بار بات جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتوں کا ذکر ہوا ہے الحمدللہ۔ لیکن مختصر جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ یہ ہے کہ سورۃ الرحمن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ جو تھے ان کی تفسیر میں ایک اہم انداز انہوں نے اپنایا ہے۔ انہوں نے ترجمے کو نعمت کے لفظ تک محدود نہیں رکھا۔ عام ہم ترجمے دیکھتے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ کہ پھر جب ہم دیکھتے ہیں اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ نعمت کا لفظ جب ہم دیکھتے ہیں تو نعمت کے لفظ میں احسان، نوازش، مہربانی، ایسی نوازش جو دوسروں پر کی جائے، ہر طرح کی نعمت، یعنی کہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی نعمت ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں وہ نعمت ہے جو انسان کی ضروریات مہیا کرتے ہیں اور پے در پے آتی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس چیز کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس صورت میں جو ہے اس کو ترجمے میں انہوں نے اس کو وضاح کیا، ان کے صرف نعمت کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ نعمت، قدرت، طاقت، کمالات، عنایتیں، مہربانیاں، خوبیاں، اوصاف حمیدہ اور فضائل کے مفہوم کو اور واضح کیا ہے سورۃ رحمان میں۔ اور سورۃ واقعہ میں کیونکہ دونوں ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو سورۃ واقعہ میں بتایا گیا کہ لوگوں تم 3 گروہ میں تقسیم کیے جاؤ گے، سابقون، مقربون اور تصدیق کرنے والے جو ہوں گے، اور پھر دوسرے جو ہوں گے وہ انکار کرنے والے اور مکذبین، یعنی کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ سابقون، مقربون اور تصدیق کرنے والوں میں سے بنو، نہ کہ کافرون اور مکذبون۔
جھٹلانے والے لوگوں میں سے بنو۔ تب آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو اس کا ترجمہ جو کیا ہے کہ انہوں نے جس انداز میں کیا کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بات میں دیکھ لوں، ہاں، کہ جنہوں نے اس کو جب اللہ تعالیٰ کے اس میں بات کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بوجھو کہ ان قریب ہم تم سے بات پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جنوں اور انسانوں دونوں سے مخاطب ہے۔ قرآن جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے۔ پھر دیکھ لیں کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے، اے گروہ جن، جن و انس، جو ہے اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں ان سے تم نکل نہیں سکتے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات جو کہہ رہے ہیں، پیچھے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکرے سے بنایا اور جو کہ سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا عجائبات، اب دیکھیں کہ انسان کی تخلیق اور جن کی تخلیق، کوئی چیز ہم مٹی سے خود ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے، ایک معجزہ ہے، ایک بہت عجیب سا ایک چیز ہے جو کہ، اور یہ عجائبات میں شامل ہوتا ہے کہ ایک مٹی کو لے کر اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو ایک انسان ہماری شکل میں بنا کے اور کیا کیا صلاحیت اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتے ہیں۔ پھر دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کے مالک پروردگار وہی ہے۔ بس اے جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جن کی قدرت کا لفظ جو ہے نا، قادر ہونا، اختیار ہونا، اندازہ لگانا، کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہے وہ قدرت اس چیز کی نہیں رکھتا، کوئی اندازہ نہیں لا سکتا، کوئی اس کے اختیار میں چیز نہیں۔ مشرق اور مغرب دونوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تم ان کی اس کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا اور باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں کرشمے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ واقعی کہ ایک یہ کرشمہ ہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سمندر جو ہیں، دونوں پانی اکٹھے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے ایک پردہ حائل ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، مکس نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرتوں کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ جن کے سمندر کی گہرائی میں جہاں پر ایک مچھلیاں ہوتی ہیں، بو ہوتی ہے، ہم وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، ہم آکسیجن نہیں ہے، لیکن کیا اللہ کا کیا کمال ہے کہ وہ وہاں سے ہمارے لیے کیسے خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کیا کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ موتی اور مونگے جو ہیں تم وہاں سے نکالتے ہو، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ۔ اب یہاں احسانات دیکھیں کہ جس سمندر میں جو ہے وہ ہم ایک سوئی پھینکے تو وہ گر جائے، اس کے اندر ڈوب جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں ہم جا کے اللہ تعالیٰ کے وہ خزانے ہم تلاش کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ، اتنے اتنے بڑے پہاڑ جو کہ ہم کچھ نہیں ان کے کر سکتے، دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ پتھر ہے لیکن اس کے اندر خزانے ہیں، اس کے اندر کیا کیا کچھ خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جب اس کو کھودتے ہیں تو اس کے اندر سے ہمیں کیا کیا زیورات، اور اللہ تعالیٰ کولے کے پہاڑ ہیں اور خزانے ہی خزانے پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھے، جیسے ہم پاکستان دیکھیں کوئی نمک کے پہاڑ، تو وہ پہاڑ جو ہیں ان کے اندر کیا ہمارے لیے خزانے، ایک سمندر کے کنارے پہ آپ کھڑے ہو جائیں وہ خزانے ہی خزانے ہیں۔ ساری دنیا جہاں جہاں پر سمندر ہے وہاں سے کما رہی ہے، اپنا رزق کما رہی ہے۔ صرف لوگ سمندر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے تو کوئی پیسے نہیں، لیکن وہاں پر آنے والوں کے لیے ہوٹل، وہاں پر آنے والوں کے لیے کھانے، وہاں پر آنے والوں کے لیے آسائشیں جو ہیں، وہ کیا کیا کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کہ احسانات ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہمارے رزق اور ہمارے کاروبار چل رہے ہیں۔ پھر ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے۔ کون کون سی صفت کو تم جھٹلاؤ گے
کہ وہ تمہیں کیا کیا کچھ نواز رہا ہے، کیا کیا کچھ تمہیں دے رہا ہے، کہاں کہاں اس کی تعریف کرو گے، اس کی حمد بیان کرو گے اور اس کی بڑائی کو قبول کرو۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ، اگر آپ پورا سورت پڑھیں گے تو obviously اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو الحمدللہ اس میں ملے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، اب جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی کہ وہ تو تمہیں ہر وقت اور ہر انداز اور ہر جگہ پر، ہر موقع پر تمہیں نوازتا ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے، وہ تو رحمان ہے، اور تمہیں اس سے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقین جانو کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے، بس تم اپنے رب سے دو لگا لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی تم مایوس نہ ہو۔ سورہ یوسف میں بھی کہا نا کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، یعنی کہ اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس سے انسان جو بندہ ہے جو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ بے شک میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر، تو جتنا مجھے غصہ آتا ہے، جلال کی بات آگے جا کے صورت واقعہ میں ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے جلال پر چھائی ہوئی ہے، غالب ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، اور میری رحمت میرے غضب پر مقدم، ان کے وہ آگے جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے۔ اور پھر اس صورت میں جو ایک اور بات جو چیز مجھے بہت اہم لگی، اور وہ اس حساب سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوبصورت جنتوں کی، اور بہت ہی خوبصورت جنتوں کی یہاں پر بات کی گئی ہے الحمدللہ۔ اس سے زیادہ خوبصورت شاید قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی نہیں کی ہوگی، جس طرح یہاں پر جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان کیا ہے، جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں الحمدللہ، اور انہی جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو صفت بیان کی خواتین کی، جنت میں جانے والی عورتوں کی صفت جو بیان کی ہے کہ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، جنہیں ان جنتوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا، یعنی کہ جنت میں جو حوریں ہوں گی وہاں پر جہاں پر خاص طور پہ عورتوں کی بات ہوئی ہے، تو وہ کیا آگی ان کی جو صفت بیان کی گئی شرمیلی نگاہوں والی، نظریں جھکائے ہوئے، جو ان کی صفت بیان کی گئی۔ اور پھر بتایا گیا فیہن خیرات احسان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، خوبصورت یعنی کہ کردار جو ہے انسان عورت کا، کہ وہ کردار، اسی کردار کو ایک عورت ہونے کی بنا پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس دنیا میں کیا کردار ہے۔ جو کردار ہمارا جہاں پر بہترین ہوگا، اس کردار کو دیکھیں وہاں پر جنت میں سراہا گیا ہے کہ یہ کردار کی خواتین جو ہیں وہ جنت میں ہوں گی، اور وہاں پر ان کا بھی وہی کردار ہوگا، اور خوبصورت بیویاں وہاں پر ہوں گی۔ تو ہمیں اپنے کردار پر اور اپنی نگاہوں پر خاص طور کے اوپر ہمیں اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ دو صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ جنت کا مطلب جو کردار ایک بتایا گیا ہے نا، کہ وہ یہاں پر بتایا گیا ہے، تو اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے الحمدللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو یہاں پر بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اس میں بتائی گئی ہے، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے جو صورت ہے اس کا مفہوم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ چار اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ یہ بہترین چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے، بہترین صفت، بہترین کلام، بہترین تخلیق، اور بہترین تخلیق کا جو ہے وہ کوالٹی جو دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر کہا الشمس والقمر بحسبان، کہ جیسے یہ سورج اور چاند اس حساب سے چل رہے ہیں، اور میزان جو رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، تم نے بھی حساب سے رہنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آیت جو بار بار اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو الہی جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ نعمتیں جو انسان کی ضروریات مہیا کرتی ہیں، ہر ضرورت کو پورا کرتی ہیں انسان کی۔ پھر اس میں جو ہے دو آیات، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، آیت 27 میں بھی ہے، اور پھر 78 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آئی ہے جو کہ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام،
یعنی کہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ کر لو، ذوالجلال اکرام جو ذات ہے اس کی طرف اپنا رخ کر لو، اپنا چہرہ کر لو، اپنی سوچ کر لو، اپنا مقصد بنا لو، وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جو کہ تمہارا رب ہے وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور عظیم کہتے ہیں کہ جس میں بڑائی کے علاوہ قوت اور شدت بھی پائی جاتی ہے، جو عظیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا اس میں پائی جاتی ہے۔ اور ذوالجلال کہتے ہیں کہ قدر و منزلت میں بزرگ، عظیم شان، کاموں کی وجہ سے ہم کا مستحق ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنے جو ہمیں اس پوری کائنات میں جو اس کا ایک منظر ہمیں نظر آتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حمد کی مستحق ہے۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ صورت واقعہ کی طرف تھوڑا سا مختصر جاتے ہیں۔ صورت الواقعہ کا مرکزی جو مضمون ہے وہ ہے کہ آخرت کا انکار۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا عِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے؟ یعنی کہ یہ انسان جو ہے اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اچھا ایسا ہوگا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا واصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ یہاں پر یعنی کہ جو بیان کیا گیا سورۃ الواقعہ کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یکا بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پرگندہ غبار بن کے رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، بائیں بازو والے سو بائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا دائیں بازو والے اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والے کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو آگے والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، قیمت بری اگلوں میں بہت زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں کم ہوں گے۔ تو یہ صورت الواقعہ کی جو ابتدائی کچھ آیات ہیں اس کا ترجمہ۔ اس صورت میں جو اہم ترین حکم جو دیا گیا ہے وہ نحن خلقناکم فلولا لا تصدقون، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے تو پھر تم کیوں نہیں تصدیق کرتے۔ اور یہاں پر جیسے بھی میں نے کہا کہ دائیں بازو والے جو کہ یہاں پہ عربی میں لکھا ہے نہیں نظر آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اصحاب الیمین، پہلا گروہ اصحاب الیمین ہے، پھر سابقون ہے، اور پھر جو ہے وہ بائیں بازو والے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مقربون ہے جو کہ غلطی سے یہاں پہ نہیں لکھا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہ حق ہے یقین کرنے والوں کے لیے، اور فسبح بسم ربک العظیم، اور بس اپنے رب کی تسبیح کرو، جن کے اختتام جو صورت کا کیا وہ اس بات کے اوپر جو کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ خافض الرافیہ کہ وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہے۔ اہم نکات اس صورت میں کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ تم تین گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے، یعنی کہ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ یہ اہم ترین بات ہے جو کہ صورت میں کی جا رہی ہے کہ قیامت جو ہے وہ اس کا زلزلہ بھرپا ہوگا، اور اس زلزلے پر جو واقعہ جو ہے نا ان کے ایسا سخت وہ زلزلہ ہوگا، ایسا سخت وہ جھٹکا ہوگا کہ اس کی جو ہے وہ سب ہر چیز کو جو ہے وہ ختم کر دے، ان کے پتھروں کو بھی بسا کہتے ہیں کہ پتھروں کو بھی ریزہ ریزہ کر دینا، پتھروں کو بھی وہ ریزہ ریزہ کر دے گا، ایسا وہ جھٹکا ہوگا قیامت کا جھٹکا۔ اور پھر وہ قیامت کے منظر اور بہت سی جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر کھینچتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح پھر زمین بالکل سفید روٹی کی طرح ہو جائے گی، پھر وہاں پر لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، تین گروہوں میں لوگ تقسیم ہوں گے،
اور پھر ایک اور یہاں پر اہم بات کہ اگلوں میں بہت زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں بہت، تو علماء کرام نے کافی تفاسیر وغیرہ جو ہے وہ اس حوالے سے کی ہیں کہ اس میں اگلے یعنی کہ جو لوگ پہلی امتیں گزر چکی ہوں گی ان میں سے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، اور پچھلے جو ہیں پیچھے رہنے والے وہ کم ہوں گے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب پیغمبر آتے ہیں، بعض پیغمبر تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ اسلام قبول انہوں نے کیا۔ اگر ہم اپنے دور کو دیکھیں تو اب مسلمان تعداد کے حد میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام ان کا کتنا مضبوط ہے اور کتنا ان کے اندر ایمان ان کا باقی ہے، یا صرف اسلام کے نام پر ہی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں۔ تو اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ علماء کرام نے اس بات کو لیا ہے کہ اگلوں میں بہت زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں کم ہوں گے۔ پھر یہ کہ جب لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا، اور پھر اس میں کچھ سوالات بھی ہیں، اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ سوالات پوچھے۔ پہلے اسلامی نظریہ حیات کو مکمل کیا گیا کہ دیکھو تم یہ 3 ہی چیزیں ہیں، تمہاری اپنی مرضی ہے تو تم دائیں بازو والے ہونا چاہتے ہو یا بائیں والے ہونا چاہتے ہو یا تم مقربین میں سے ہونا چاہتے ہو۔ یہ تینوں کیٹیگری تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، ان کو اور ان کو جو جو انعامات دیے جائیں گے اور جو جو عذاب دیے جائیں گے وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے۔ تو ایک اسلامی نظریہ جو ہے وہ پورا مکمل طور پر ایک انسان کو بتا دیا۔ پھر کچھ سوالات اس صورت میں کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، یعنی کہ ستاروں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں وہ کیا کہ کبھی تم نے سوچا کہ یہ جو بیج جو ہے وہ تم بوتے ہو، ان میں کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ کچھ سوالات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوچھ رہے ہیں، آیت 63 سے الحمدللہ یہ شروع ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کبھی تم نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کو برسانے والے ہم؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنا کر رکھتے ہیں، اور پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ پھر یہ سوال ہے کہ کبھی تم نے خیال کیا ہے کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کے ذریعے اور حاجت مندوں کے لیے سمانے زندگی بنا دی ہے۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، یعنی کہ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے جو ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ تم بیان کرتے رہو۔ تو یہ کچھ سوالات یہاں پہ کیا گیا، مقصد کیا کہ انسانی نفس اور کائناتی معجزات سے روحانی زندگی میں ترقی ہو اور انسانی شعور بیدار ہو، کائنات کے طور کو انسان دیکھے، غور و فکر کرے، اور پھر کیا اس کے اندر انسانی شعور بیدار ہو۔ پھر اس کے اختتام پر، صورت کے اختتام پر موت کے وقت کی بے بسی جو ہے اس کا بھی منظر کھینچا گیا کہ جب انسان پر موت آتی ہے کہ جب تم مرنے والے کی جان جو ہے وہ حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، پھر اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہوا تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب جمین میں سے ہوا تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہو تجھے، تو اصحاب الجمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو اس کی توازو کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو یہ بتایا گیا کہ ایسا بندہ جو یہ تینوں گروہوں کی جیسے ابتدا میں ذکر کیا گیا، اسی طرح آخر میں ان کا جو انجام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، اور پھر یہ بتا دیا انا ھذا لہو الحق الیقین فسبح بسم ربک العظیم۔ اور اس میں جو ہے آخر میں، اور پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے جائیں۔ تو یہ مختصر صورت جو واقعہ ہے اس کے اہم کچھ نکات آپ کو سامنے رکھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صورت الرحمن میں فرمایا تھا علم القرآن، کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ تمہاری تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور خافض الرافیہ، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بڑی بلندی والا اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے تو ان کا وہاں پہ جا کے پستی ملے گی، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ انہیں لگتا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم تو ہوئے یا نہیں ہوئے۔ حضرت عمر کی بات یہاں پہ یاد آ جاتی ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ بس جو ہے وہ بخشا نہیں گیا، باقی ساری دنیا بخش دی گئی ہے، تو تم سوچنا کہ کہیں میں وہ تو نہیں ہوں۔ اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ ساری دنیا جو ہے وہ جو ہے وہ جہنم میں چلے گئی اور ایک بندہ جو ہے وہ جنت میں گیا، تو تم یہ امید کرنا کہ تم ہو سکتا ہے وہ تم ہو۔ تو ایک مومن جو ہے وہ امید اور خوف دونوں حالتوں میں رہتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے آپ دیکھیں کہ علم کے حوالے سے وَعَلَّمَ آدم اسماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر کہا کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تو جانتا ہے، اور ہمیں تو وہی علم ہے جو کہ تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اصل علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کس چیز کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسپلن، جو آجزی، جو انکساری، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر وقت کرنا، یہی ہم سے اللہ تعالیٰ مطلوب کرتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کے پست کرتا ہے۔ اور اس میں صورت مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، جو علم دیے گئے ہیں، درجات بلند کر دیتا ہے۔ یعنی کہ علم کی بہت اہمیت ہے، اور وہ خاص طور پر وہ علم کیا، قرآن کا علم۔ دنیا کا علم ہم ضرور سیکھیں، لیکن دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ قرآن، دنیا کے علم اس نیت سے سیکھیں کہ اس کے ذریعے سے میں قرآن سمجھوں گا اور قرآن کی تعلیم دوسروں تک پہنچاؤں گا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ علم جو ہے وہ عمل سے ہے نا۔ اکیلے علم کا تو کوئی فائدہ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بے شک ہم ڈگری لے کے گھر پہ بیٹھ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ ایک ڈاکٹر ڈگری لے کے بیٹھ جائے تو اس نے اپنی زندگی کے کوئی 20 سال اس نے ضائع کر دیے، 20-25 سال۔ اس نے ڈگری تو لی لیکن اس نے پریکٹس نہیں کی، تو اس لیے علم کے ساتھ عمل لازمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ زمر میں، کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ یہ بتاؤ کہ تم علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے جو عقل مند ہے۔ عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلا جو بات ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پر میں اپنی انشاءاللہ بات ختم کروں گی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ وہ دن رات مرتا اور زندہ ہوتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی کہ جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی کہ دنیا کے لیے کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اتراتا اور فخر اور غرور کرتا ہے، حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا۔ یعنی کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے۔ یہ دو صورتیں جو ہے وہ ہمیں الحمدللہ، ہمیں ہماری ذمہ داری، ہمیں ہمارا مقام جو ہے اور بتاتی ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ وہ رحمان جس نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، اور ہمیں قرآن دیا ہے، اور ہمیں بیان کی صلاحیت جو ہے وہ ہمیں دی ہے۔ اور اگر ہم کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہم اب کس کیٹیگری میں آئیں گے، اگر ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے۔ اپنا انجام جو ہے وہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اپنے انجام کو بہتر کرنے کا یا خراب کرنے کا۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔